اب انسان اربع عناصر سے بنایا گیا ہے، وہ سن لے۔ نمبر 1 آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ دوبارہ بولو، آپ کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ 4 عناصر سے آپ بنائے گئے ہیں۔ 4 عناصر سے، 4 چیزوں سے بندہ بنا ہے، 4 چیزوں سے بندہ بنا ہے۔ اور سنو میری بات، دل پہ ہاتھ رکھ کے سن، اور دل کی تختی پہ نوٹ کر، دماغ کے کمپیوٹر پہ فٹ کر کہ انسان بنا ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، 4 عناصر سے بنا ہے، اور چاروں پر فاروق اعظم کی حکومت ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ چاروں پر فاروق اعظم کی حکومت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چاروں پر حکومت کر رہے ہیں۔ آگ، آپ کے عہد حکومت میں، آپ کے دور میں آپ کے پاس اکثر 2 خادم ہر وقت رہتے تھے ساتھ ساتھ۔ ایک کا نام ہے اسلم اور دوسرا ہے تمیم داری۔ یہ 2 بزرگ جو ہے خادم، ملازم آپ کے، یہ ساتھ ساتھ رہتے۔ اب تمیم داری جو ہے آپ کا خادم آیا دوڑ کر، کہا حضرت آتش فشاں، پہاڑ پھٹا ہے اور وہاں سے آگ نکلی ہے، اور وہ آگ ہر چیز کو جلاتی ہوئی مدینہ کی طرف آ رہی ہے۔ آپ نے ادھر چہرہ کیا، اور وہ تمیم داری جو ہے وہ خادم دوسری طرف پھر آیا، حضرت وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آگ نکلی، آتش فشاں، پہاڑ پھٹ گیا ہے اور مدینہ کی طرف آ رہی ہے۔ اب میرے بل دیکھے ادھر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نہ کوئی آپ نے فائر بریگیڈ منگائی، نہ کو بلدیہ عظمیٰ کو فون کیا، آپ نے فرمایا آپ کے اوپر چادر تھی پھٹی ہوئی، آپ نے چادر پکڑی اور اپنے خادم کو عطا فرمائی، فرمایا یہ لے چادر اوپر کر لے تے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لے۔ آپ نے فرمایا کیا کروں حضور؟ فرمایا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ، چادر میری اوپر کر لے اور ڈنڈا پکڑ کے جا، آگ سے کہے یہ ڈنڈا عمر کا ہے، چادر عمر کی ہے۔ میں حضرت کیا ہوگا؟ فرمایا جیسے کتا آگے بھاگتا ہے نا ڈنڈے کو دیکھ کر، فرمایا آگے آگے آگ ہوگی تو پیچھے پیچھے تم ہوئے گا۔ ہائے ہائے، وہ گیا خادم جا کر، اس نے منظر دیکھا، آگ کے سامنے گیا۔ خدا دی قسم جے تاریخ الخلفاء دا مصنف لکھتا ہے کہ جہاں خادم تمیم داری ہاتھ میں ڈنڈا لے کر چادر دے کر دوڑا، آگے آگے تے پیچھے پیچھے خادم جا رہا ہے۔ جتوں نکلی سی ہوتے ہی واپس دب کے واپس آ گیا، اور واپس آ کر کیا کہا بھائیو مبارک ہوئے، اے فاروق اعظم دی چادر بڑی قیمتی جے، اے ڈنڈا بڑا قیمتی جے۔ فرمایا آگ واپس جتوں نکلی ہوتے ہی چلی گئی پہاڑ دے وچ۔ میں ایک جملہ کہنا چاہنا بھائی، غلام مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، میرا جملہ سنو، اگر فاروق اعظم کی چادر سے آگ دنیا کی بجھ سکتی ہے، اے مسلمان اگر تیرے سینے میں فاروق اعظم کی محبت آ جائے تو جہنم کی آگ بھی بجھ سکتی ہے۔ سینے میں فاروق اعظم کی محبت ہونی چاہیے، فاروق اعظم کی۔ اب وقت کی قلت کا، آگ پر حکومت ہے یا نہیں ہے؟ بولو، آگ کنٹرول میں ہے نا؟ آگ تے پانی۔ دوسری گل سنو، پانی پر آپ کی حکومت۔ تاریخ الخلفاء اٹھاؤ، وزارت الخفاء، ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو تاریخ کی، البدایہ والنہایہ اٹھاؤ۔ میں جو جملہ بتانا چاہتا ہوں میری بات سنیں۔ عمر ابن عباس کہتا ہے کہ دریائے نیل جو ہے، گورنر وہ تھے، دریائے نیل ہر سال خشک ہوتا، اور جب بھی خشک ہوتا نا، انہوں قبیلے کی باریاں باندھی ہوئی تھیں، ایک خوبصورت لڑکی اسے خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل میں درمیان میں لے کر جاتے، اور پھر وہ بہنا شروع ہوتا۔ ہر سال ایک لڑکی کی جان لیتا، ایک لڑکی کی جان لیتا۔ اب عمر ابن عاص کے پاس لوگ آ گئے اکٹھے ہو کر، حکومت گورنر آپ ہیں، یہ دیکھیں دریائے نیل نہیں بہہ رہا، اب ہم لڑکی تیار کر کے لے کر جا رہے ہیں تو وہ پھر بہے گا۔ اب عمر ابن عاص نے کہا خبردار، لڑکی نہیں آپ لے جا سکتے۔ فرمایا اب کسی عام بندے کی حکومت نہیں، فاروق اعظم کی ہے۔ فرمایا خبردار، میری چمڑی ادھیڑ دے گا عمر، میں پہلے اطلاع دوں گا عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اطلاع دی، فرمایا یا امیر المومنین، وہ اس طرح دریائے نیل ایک لڑکی لیتا ہے پھر بہتا ہے۔ اب میرے والے دیکھیں ادھر، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تاریخ الخلفاء میں جو لفظ لکھے ہیں نا
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار میری حکومت میں اگر بکری کا بچہ بھی نہر فرات پر پیاسا مر جائے عمر سے سوال ہوگا. اور ایک بے گناہ لڑکی کو جا کر دریا میں ڈال رہے ہو, خبردار ایسا نہیں کرنا. آپ نے حضرت پھر وہ کیسے بہے گا؟ آپ نے فرمایا کاغذ پکڑو, میرے بل دیکھو ادھر, کاغذ پکڑو, قلم لاؤ. کاتب سے کہا لکھو. حضور کیا لکھوں؟ عمر ابن عاص کی طرف لکا لکھوں؟ فرمایا نہیں عمر ابن عاص کی طرف لکھنا. آپ نے لکھا ہے دریائے نیل کی طرف لکا. جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ. اور کوئی ایسا بادشاہ ہے جنہوں دریا نو خط لکھے جی؟ اور جنہوں شوری کو نہیں. آپ نے فرمایا دریا نیل کو لیٹر لکھو, خط لکھو, لکا لکھو. کی لکھی حضور؟ فرمایا لکھو دریا نیل کو کہ تجھے ایک اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے کہ اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو پھر تیرے پانی کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں لڑکی نہیں ملے گی, ویسے ہی بہنا شروع کر دے. اور ساتھ اگلا جملہ کیا لکھا؟ کہا ہے دریائے نیل اگر تو نہیں بہے گا, اگر تو نہیں بہے گا تو میں تجھ سے اللہ کی زمین خالی کرا لوں گا. کوئی ایسا ہے تو بتا دو. اور یہ رکا دریائے نیل کو لکھا اور وہ لیٹر لیا. اب لیٹر وہاں پہنچا تو وہ کچھ کالے کپڑوں والے بھی ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا یار کدی لیٹر خط دے ذریعے کاغذ دے ذریعے بھی کدی دریا بہے نے تو پاگل تو نہیں ہو گئے. انہوں نے کہا چھاٹے کوئی عام بندہ ہو تو انج بول دے ہوندے نے یہ مصطفیٰ کا مانگا ہوا عمر ہے, مانگا ہوا عمر ہے, اسلام کی عزت ہے اور ان کا خط ہے. انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں خط بھی لے لیتے ہیں ساتھ لڑکی بھی لے لیتے ہیں. اگر بہ گیا تو ٹھیک ہے, نہ بیا نا نہ بیا تو کوئی مسئلہ, لڑکی پھر بیاہ دیں گے. ساتھ ہی انہوں نے عمر بن عاص نے کہا نہ خبردار, اب مرد چرے عورتیں گھر میں رہیں گی, گھر میں رہیں گی. اب عمر بن عاص کا جملہ سنیں, کہتا ہے میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے, شک نہ کرنا, میری گل سن, اگر تو موبائل پر بات کر سکتا ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے بیٹے کے ساتھ تو پھر عمر ابن عاص مصطفیٰ کے مانگے ہوئے عمر سے بھی بات کر سکتا ہے. عمر نے کہا خبردار عمر ابن عاص لڑکی ساتھ لے کر نہیں, رکا لے کر جانا ہے. رکا لے جانا تیرا کام ہے تے بہانا اللہ کا کام ہے. رکا گیا ادھر بہنا شروع ہو گیا. تاریخ اٹھا کر دیکھو 1400 سال بیت گئے, دریا نہریں خشک ہوئی مگر دریائے نیل کبھی سکا ہی نہیں ہے. تو مجھے کہنے دو پانی پہ حکومت ہے نہیں ہے؟ سارے بولو پانی دے. اور پھر میری بات سنو, طغیانی آئی, کٹاؤ ہوا, زمین کٹن لگی, پانی بہن لگا, اور سارے لوگ ڈر گئے جی پانی آ گیا, طغیانی آ گئی, سیلاب آ گیا. فاروق اعظم کہے میرے وال دیکھے ادھر پانی پر حکومت ہے نا. آپ نے فرمایا دسو اج تساں کہ اے دورا ہے عمر دے ہاتھ وچ تے دسو کتھے تک تانوں پانی چاہیدا ہے. آپ نے انج دورا مارا نا پانی تے فرمایا تھلے ہو جا. پانی لپھا ایک فٹ تھلے گیا. فرمایا دسو کتوں تک چاہیدا ہے میں لے کے جانا تھلے. یہ اللہ والوں کی حکومت پانی پہ ہے نا. اچھا میری گل سنو, اے ہندوستان چلے جانا اتنے آنا ساگر تالاب ہے تے اجمیر شریف کا علاقہ ہے تے خواجہ غریب نواز منع کیتا ہونا کہ پانی نہیں تو پیندا نا جناب نہ وضو کران دینا. آپ نے پونا آنا ساگر تالاب دا پانی ایک لوٹے چ بند کر چھڈا. واٹر کنٹرول جہے عمر دے غلام نے انہوں دی یہ شان ہے. میری بات سنو, آگ پہ آپ کی حکومت, پانی پہ آپ کی حکومت. اب دریا کو کوزوں میں بند کرتے ہو, اگلی بات نہ کر دوں آپ سے, شارٹ کٹ مارو. ہوا پہ بھی آپ کی حکومت, کہہ دو سبحان اللہ. کیسے ہوا پہ؟ بھئی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو, تاریخ الخلف, آپ خطبہ دے رہے ہیں, جمعہ دا دن ہے تے عربی چ خطبہ ہو رہے ہیں تے خطبہ دیندے ہو آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل, اے ساریا او پہاڑ دے پیچھے تک
صحابہ نے دیکھا فاروق اعظم ایک بیر جوڑ جملہ خطبہ اور کو موضوع کچھ اور چل رہا ہے، یا ساریہ الجبل کہہ دیا کیویں اینڈ میں میرا دیکھو ادھر فاروق اعظم خطبہ نے کہا یا ساریہ الجبل، اور ساریہ پہاڑ دے پیچھے ہو جا تے الرٹ ہو جائے تو فوج آ کے حملہ کر دی پئی ہے، بچ جا۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب منہ سے جملہ نکلا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے، اب میرے بار دیکھو ادھر ہوا جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہا حضرت درا نہ مارنا، فرمایا جلدی کر 1 سیکنڈ میں پیغام بجا دے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ہوا پہ فاروق اعظم کی حکومت، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آگ پہ حکومت، پانی کی حکومت، ہوا پہ حکومت، اگر رہ گئی مٹی، میرے بات دیکھو چوتھی چیز، تو 4 چیزاں نال بنے ہو نا، آگ پانی مٹی ہوا نال بنے ہو، تے آخری چیز مٹی ہے، مٹی نال بنے ہو۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں مدینہ میں تو ایک دم زمین ہلنا شروع ہو گئی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے دورا پکڑا نا تو 3 ڈنڈے مارے زمین اتے، فرمایا ہلدی کیوں پئی ہیں؟ 10 کتھے عمر نے عدل نہیں کیتا، فرمایا میں نے پوری زمین کو عدل نال بھر چھڈا ہے تے زلزلہ کیوں آندا پیا ہے؟ خدا دی قسم جے 3 سوٹے نہیں کھا سکی تے زمین ہلنا بند ہو گئی۔ آج تک 1400 سال بیت گئے، جہاں فاروق اعظم کا درا لگا تھا زمین کے باقی حصوں پر زلزلے آتے ہیں، مگر تاریخ الخلفاء اٹھاؤ، تاریخ مدینہ اٹھاؤ، جہاں فاروق اعظم کا درا لگا تھا، خدا کی قسم 1400 سال بیت گئے، آج تک وہاں زلزلہ آیا ہی نہیں ہے۔ اور اگلے جمعے کو انشاءاللہ موضوع ہوگا عظمت فاروق اعظم، شان فاروق اعظم۔ کوشش کریں 12:30 تشریف لائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔